الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا عنوان عظمت صحابہ۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند اور طلبگار ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے اور آخرت کے اندر جنتوں میں ابدی مقام مل جائے، لیکن یہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر طریق حق اور صراط مستقیم کی اتباع کی جائے۔ جو شخص اس دنیا کے اندر راہ حق پر چلے گا، صراط مستقیم کو اختیار کرے گا، اسی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر سرخروئی ملے گی، جنت کے اندر ابدی مقام ملے گا۔ اب دنیا کے اندر صراط مستقیم اور راہ حق ہے کیا؟ یوں تو اس دنیا کے اندر میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق 73 فرقے، اس کے اندر 72 فرقے ناری اور ایک جنتی، اور ان فرقوں میں سے بھی پھر فرقے نکلے اور تمام کے تمام یہ دعوے دار ہیں کہ ہم حق پر ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہم ہیں، نجات یافتہ ہم ہیں۔ ایک تو دعویٰ ہے، لیکن محض کسی کا دعویٰ بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جاتا، اور دلیل بھی وہ جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہو، آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔ صراط مستقیم اور راہ حق پر ہونے کی دلیل اپنی طرف سے من گھڑت اور اختراعی دلیل نہیں چلے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، راہ حق کیا ہے۔ روزانہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے اندر اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے بندوں کو صحیح راستے اور صراط مستقیم کی مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر آئے، جس کے اوپر صحابہ کرام چلے، صحابہ کرام نے اپنایا، اور علماء امت جس پر چلے، جس کے اوپر عمل کیا، اور صلحاء امت نے جس کے اوپر عمل
عمل کیا، اتقیائے امت جس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، اور صحابہ کرام نے اور علماء امت نے اسی صراط مستقیم کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی، اور پورے عالم کے اندر تمام انسانوں کو اسی کی طرف بلایا ہے اور اسی کے داعی بنے ہیں۔ صراط مستقیم وہ کہلائے گا جو اس صراط مستقیم سے ہٹا، یعنی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صحابہ کرام اس کے اوپر چلے، علماء اور صلحاء نے اس کو اپنایا اور اسی کی دعوت دی۔ اب جو اس طریقے سے ہٹے گا، یا تو وہ کسی صحرا اور جنگل کے اندر کسی درندے کا، کسی بھیڑیے کا، کسی شیر کا لقمہ تر بنے گا، یا کسی خاردار وادیوں کے اندر بھٹکتا رہے گا، کبھی اسے منزل مقصود نہ ملے گی، اور دنیا کے اندر منزل مقصود پانے کے لیے اس طریقے کو چھوڑ کر جتنی اس کی تگ و دو ہوگی، جتنی اس کی محنتیں ہوں گی، جتنی اس کی قربانیاں ہوں گی، اور اس طریقے کو چھوڑ کر جتنی اس کی عبادتیں ہوں گی، جتنے اس کے اعمال خیر اور اعمال صالحہ ہوں گے، تمام کے تمام رائے گا اور بیکار جائیں گے، آخرت کے اندر اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ جو شخص بھی سورت کو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت، کوئی حنفی، کوئی دیوبندی، یہ دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں بلکہ یہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کرام جس پر چلے ہیں، اسی کی تشریح اور تفصیل کرنے والے اور اسی کی اشاعت اور ترویج کرنے والے علماء دیوبند ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ایسے کارہائے تاباں جو قیامت تک افق ہدایت پر چمکتے رہیں گے اور لوگ قیامت تک اسی سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، تو یہ جب نماز پڑھتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ صراط مستقیم پر ہے، ہدایت پر ہے۔ اگر ہدایت پر ہے تو پھر کیوں دعا مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما؟ ہدایت کی تو اس کو ضرورت ہے جو پہلے سے ہدایت پر نہ ہو۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تشریحات کی ہیں اور بڑی اچھی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے جس طرح قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، پہلے سے ایمان والے ہیں، پھر ایمان لانے کا مطالبہ کیسا؟ اس کا مطلب کہ اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو، مرنے کے وقت تک ایمان پر قائم اور دائم رہو۔ اسی طرح اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم عطا فرمایا، ہمیں مرنے کے وقت تک اس ہدایت پر اور صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اس پر ہمیں ہمیشہ ثبات قدمی عطا فرما۔ اور پھر ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک ہدایت کا درجہ ہے اللہ تو نے عطا فرما دیا، اس سے اعلیٰ ہدایت کا درجہ عطا فرما، وہ مل گیا تو پھر دعا مانگتا ہے اس سے اور اعلیٰ درجہ عطا فرما، وہ مل گیا تو اور اس سے اعلیٰ درجے کا طلبگار ہے اور دعا کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور درجات کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا،
وہ منعم علیہ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیوں کی جماعت، وہ صدیقین کی جماعت، وہ شہداء کا طبقہ ہے، وہ صالحین کا گروہ ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا، اے اللہ ہمیں تو ان کا راستہ عطا فرما۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو جس طریقے پر آج علماء دیوبند ہیں جو مسلک حنفی پر عمل کرتے ہیں، پورے طور پر اس کی کھلی تفسیر نظر آتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر جو نبی لے کر آئے، صحابہ نے جس کو اپنایا اور جس کی اشاعت کی، اس کی تشریح کرنے والے، عمل کرنے والے، علماء اور صلاحہ کے طریقے کو اپنانے والے، صدیقین اور شہداء کے طریقے کو اپنانے والے۔ اب قرآن کریم نے ان 4 طبقوں کو اور 4 جماعتوں کو بیان کیا کہ یہ صراط مستقیم ہے جس پر یہ چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت پر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں شک اور شبہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ اس کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے، صدیقین کی جماعت قیامت تک آتی رہے گی، لیکن اس کے فرد کامل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ شہداء اس کے فرد کامل حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ اگرچہ اسلام میں شہید قیامت تک ہوتے رہیں گے اور اسی طرح صالحین قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام کا طبقہ اور مقدس جماعت اس کے مصداق اول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ حرا پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہ لرزنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ آپ نے فرمایا اسکت یا حرا، اے حرا پہاڑ تم ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر شہید ہیں۔ اور مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے۔ اس کے اوپر آقائے دو جہاں حضرت ابو بکر جو صدیق ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ تمام کے تمام اس کے اوپر موجود۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم میں جن لوگوں کو فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا، یہ وہ ہیں۔ اور قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے اندر انہی کے طریقے پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لہذا صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ آپ مدینہ منورہ کے اندر احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، حضرت ابو بکر ساتھ میں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما وہ بھی موجود۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر پیر مار کر کہ اے احد پہاڑ تم ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم بتایا گیا۔ یہ وہ طبقہ ہے، مقدس جماعت ہے جس کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر انہی کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو صراط مستقیم عطا فرما۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ لے کر آئے وہ صراط مستقیم، ابو بکر جس پر چلے وہ سیدھا راستہ اور صراط مستقیم، حضرت عمر جس پر چلے وہ صراط مستقیم، حضرت عثمان جس پر چلے وہ صراط مستقیم، اور جو ان سے ہٹا وہ گمراہ ہے، گہری وادیوں کے اندر گرتا چلا جائے گا، کسی صحرا کے اندر بھٹکتا پھرے گا، اسے کبھی راہ راست اور منزل مقصود نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا،
آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، صبر حضر میں آپ کے ساتھ رہے، امن اور خوف میں آپ کے ساتھ رہے، جنگ کے اندر آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت آپ کی معیت اختیار کی ہے۔ اور تمام زندگی کا جائزہ لینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر 3 طلاق کا فیصلہ فرماتے ہیں، جبکہ قرآن اور احادیث کی روشنی کے عین مطابق ہے۔ بخاری کے اندر حضرت عویمر اجلانی نے میرے آقا کی مجلس میں اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، آقا نے اس کو نافذ کر دیا۔ نسائی شریف کے اندر ہے، محمود ابن لبید سے منقول ہے، کسی نے خبر دی کہ اپنی بیوی نے کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ نے اظہار ناگواری فرمایا، اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، میں جبکہ تمہارے درمیان موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو نافذ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کروایا ہے، لہذا اگر ایک مجلس کی 3 طلاقوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ سناتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں وہ صراط مستقیم ہے، وہ راہ حق ہے، جو اس کو نہیں اپنائے گا راہ راست سے گمراہ قرار دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی یہ بھی منعم علیہم لوگوں میں سے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر ایک اذان جمعے کے دن میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ راہ راست ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ برحق ہے، لہذا جو اس سے انحراف اختیار کرے گا وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، وہ راہ راست پر قرار نہیں دیا جائے گا۔ لہذا حضرت ابو بکر کا راستہ وہ صراط مستقیم، حضرت عمر کا راستہ صراط مستقیم، حضرت عثمان غنی کا راستہ صراط مستقیم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کا راستہ جس پر وہ چلے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہی راہ حق ہے۔ ان کو چھوڑ کر اگر کوئی راستہ اپناتا ہے وہ پٹندیاں ہیں، وہ شیطانی راہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ایک سیدھا راستہ، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور چھوٹے چھوٹے خطوط اور لکیریں دونوں طرف کھینچنے کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہی جنت میں جانے والا ہے۔ ایک اس کا کنارہ اس دنیا کے اندر ہے، ایک اس کا ایک سرا جنت کے اندر جا رہا ہے۔ جو اس کنارے کو اپنائے گا اور اس پر سیدھا چلتا چلا جائے گا، اس کنارے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور اس پر سیدھا چلتے ہوئے جانے کی وجہ سے سیدھا جنتوں کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ جو دونوں طرف میں نے چھوٹی چھوٹی لکیریں اور خطوط کھینچے ہیں یہ شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، یہ گمراہ کن راستے ہیں، اور شیطان کے ایجنٹ ان راہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہی کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جو ان راستوں سے بھٹکے گا، ان پگڈنڈیوں پر چلے گا، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، وہ صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنے والا، صراط مستقیم کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے کی ہدایت عطا فرما، انہی کے راستے پر ہمیں چلا، اسی پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مرنے کے وقت تک اسی پر ہم کو قائم اور دائم فرما۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قل هذه سبیلی، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم جس کا سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا گیا، اور دوسری جگہ منعم علیہ کا راستے کے نام سے اس کو ذکر کیا گیا۔ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اس کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ گویا کہ یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی، یعنی صحابہ کرام،
پہلے مخاطب مصداق اول آپ کے جانثار، آپ کے فداکار، وہ بھی اسی راستے کے داعی، وہ بھی اسی راستے کی طرف بلانے والے۔ اس کا مطلب جس کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا اسی کی طرف صحابہ کرام نے بلایا۔ جو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ صراط مستقیم، تو صحابہ کرام جس راستے کے داعی بنے وہ بھی صراط مستقیم، لہذا صحابہ کرام کے راستے سے جو ہٹا صراط مستقیم سے ہٹا اور وہ گمراہ ہوا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ آپ اس وحی کے نازل کرنے سے پہلے نہیں جانتے تھے، آپ ناواقف تھے ایمان کیا ہے، کتاب اللہ کیا ہے، کلام الہی اور قرآن کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا راستہ ہے جو تمام آسمانوں کا تمام زمینوں کا مالک ہے۔ تو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، لہذا جو صحابہ اکرام کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اور اس حدیث کا مصداق بنے گا جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام کے تمام جہنمی ہیں، ایک طبقہ ناجی ہے، ایک مقدس جماعت نجات یافتہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا مقدس جماعت اور کون سا مقدس طبقہ ہے؟ آپ نے سند عطا فرما دی ما انا علیہ واصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر آپ نے اس حدیث کے اندر فرما دی کہ نجات یافتہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں گے۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر میں چلا میرے صحابہ کرام چلے۔ آخرت کے اندر نجات یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے اور اس کو اپنایا۔ جو لوگ اس سے انحراف اختیار کریں گے، روگردانی اختیار کریں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ایک دعویٰ بیان کیا، اس کے اوپر دلیل بیان کی کہ آپ کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر جو گواہ ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اوپر ایمان لائے، اور وہ صحابہ اکرام کا مقدس طبقہ اور مقدس جماعت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی صحابہ اکرام کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، صحابہ اکرام کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، ان کے اوپر تبرہ کرتا ہے، ان کو گمراہ کہتا ہے، ان کو فاسق کہتا ہے، جیسا کہ عرف الجادی کے اندر حضرت ولید ابن مغیرہ، حضرت ابو سفیان، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور دوسرے صحابہ اکرام کو العیاذ باللہ کن کن ناموں سے برے برے القاب سے یاد کیا گیا۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام کو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کے تقدس اور حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے گواہوں کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔
آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے، سب سے پہلے تسلیم کرنے والے، اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے، پورے عالم کے اندر اس کا ڈنکا بجانے والے اور اس کو شہرت دینے والے، آپ کی نبوت اور رسالت کے پیغام کو پورے عالم کے اندر عام کرنے والے، یہاں تک کہ پہلے ظلمات تک جہاں انسانی آبادی بھی نہیں وہاں تک آپ کے پیغام کو لے کر پہنچے ہیں۔ اگر کوئی ان کے اوپر، ان کے اس مقدس طبقے کے اوپر انگشت نمائی کرتا ہے اور حرف رکھتا ہے تو میرے آقا کی نبوت اور رسالت کے اوپر گویا کہ اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی اور سب سے بہترین دل سرور کائنات حبیب رب کائنات تاجدار عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا اور اپنی محبت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، تمام انبیاء کی سیادت اور سرداری کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، اپنے کلام الہی کے نزول کے لیے آپ کے قلب اطہر کا انتخاب فرمایا اور اس کے بعد جب نظر ڈالی ہے تو تمام اولین اور آخرین میں مقدس طبقہ اور مقدس جماعت میری صحابہ کرام کی سب سے بہترین دل، سب سے بہترین انسان اور سب سے مقدس طبقہ اللہ نے اپنے حبیب کی نصرت کے لیے، اپنے حبیب کی مدد کے لیے اور تعاون کے لیے اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی نبی کو، کسی رسول کو ایسا مقدس طبقہ اور ایسی جماعت نہ ملی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ یہ مقدس جماعت وہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل کہلائے، سب سے برتر و بالا کہلائے، سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی ان کے اوپر حرف رکھتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گمراہ ان کو قرار دیتا ہے، وہ اللہ کے انتخاب کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ رائے پور کے اندر شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہے، خانقاہ کے اندر مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا ہی گستاخ صحابہ اور عظمت صحابہ پر اعتراض کرنے والا وہاں کہنے لگا صحابہ کرام سے یہی گناہ ہوئے، آپس کی رنجش، آپس کی چپقلش، صحابہ کرام سے زنا کا صدور ہوا، صحابہ کرام سے یہ گناہ ہوئے۔ اگر یہ مقدس جماعت اور مقدس طبقہ ہے تو پھر ان سے یہ گناہ کیوں ہوئے، یہ اختلافات کیوں رونما ہوئے، کیوں جنگیں ہوئی ہیں، کیوں خونریزیاں ہوئی ہیں؟ حضرت نے جھرجھری دی اور بڑے تیش میں اور بڑے غصے کے اندر بیان فرمایا کہ غور سے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل کر دیا اور دین کو کامل کرنے کے لیے اپنے حبیب کو صرف 23 سال کا قلیل عرصہ عطا فرمایا۔ اتنی کم مدت اور اتنا قلیل عرصہ اور پورا دین کامل کر لیا گیا۔ اب کس طرح کامل ہوا ہے؟ اس طرح کامل ہوا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے احکام پر عمل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوعات اور منعیات اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی ہے۔ وہ ایسے کام بھی ہیں جو شان نبوت کے مناسب ہیں، ایسے کام بھی ہیں جو شان نبوت کے لائق نہیں ہیں۔ لہذا اللہ نے اس دین کو اس طرح کامل کیا ہے کہ جو شان نبوت کے لائق تھے اللہ نے اپنے حبیب سے کروا دیے۔ شادی کرنا شان نبوت کے لائق ہے، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ نے بیع و شراء کی ہے، آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے معاملات کیے ہیں، آپ نے معاشرت کو پیش کیا ہے، آپ نے اخلاق کو پیش کیا ہے اور آپ نے تجارت کو پیش کیا ہے، آپ نے معیشت کو پیش کیا ہے، آپ نے وہ زندگی کے شعبے جو نبوت کی شان کے خلاف نہیں، آپ نے وہ کر کے پیش کر کے دکھا دیے اور یہ گویا کہ دین کے اس شعبے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ دین کو کامل ہونا ہے لیکن وہ شان نبوت کے مناسب نہیں،
نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے زنا کیا تو زنا شان نبوت کے خلاف ہے، شراب نوشی شان نبوت کے خلاف ہے، چوری شان نبوت کے خلاف ہے، اب اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ الیاذ باللہ، اگر کسی نبی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر امت کو اگر گناہوں سے بچنے کو کہیں گے تو امت کا کوئی رنگیلا کھڑا ہو کر کہے گا اے نبی تو پہلے رنگ رلیاں منا چکا، ان گناہوں کی لذت حاصل کر چکا، اب ہمیں ان گناہوں سے روکتا ہے، تو اس نبی کی زندگی آئیڈیل نہیں رہے گی، اس نبی کی زندگی نمونہ نہیں رہے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کا مصداق وہ نبی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو آقائے عرب و عجم کو اور تاجدار عرب و عجم کو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے معصوم رکھا ہے، گناہوں سے حفاظت فرمائی ہے، اور حفاظت کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ کسی موقع پر، لیکن نبی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی معصوم، ہمارا عقیدہ نبوت کے بعد بھی معصوم، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کوئی گناہ نہیں کروایا۔ اب یہ شان نبوت کے مناسب نہیں، اس لیے صحابہ کرام کو مقدس طبقہ آگے بڑھتا ہے، اے اللہ کے رسول جس طرح ہم نے آپ کے دین کی مدد کی ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے، آپ کے اپنے مالوں کو قربان کیا ہے، وطن عزیز کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، ہم نے ہر طرح کی جانثاری اور قربانی پیش کی ہے، اے اللہ کے رسول ان گناہوں کی سزائیں جب جاری کی جائے تو اس کے لیے ہم آمادہ ہیں، تیار ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا دین کامل اور مکمل ہو اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ ہو کہ اگر کوئی آنے والے زمانے میں کسی حکم الہی کی خلاف ورزی کرے گا تو دیکھو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا ہے اور ان کے اوپر حدود جاری کی ہے، گویا کہ نمونہ پیش کر کے دکھا دیا اور دین کامل اور مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیے تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے ان سے گناہ کروائے گئے ہیں تاکہ یہ دین کامل اور مکمل رہے اور امت کے سامنے نمونہ رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری تاریخ صحابہ میں چند ہی واقعات ملیں گے گناہوں کے، تین تو زنا کے، ایک ماعز ابن مالک اسلمی کا، ایک حامدیہ عورت کا، اور ایک واقعہ اور ایک صحابی کا۔ اگر ماعز ابن مالک اسلمی سے زنا کا صدور نہ ہوتا تو وہ گمنام صحابی تھے، شاید جس طرح 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ملتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ہی صحابہ کرام سیرت کی کتابوں میں، احادیث شریفوں میں ان کے نام ملتے ہیں، باقی کے نام آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسا ہی ماعز ابن مالک اسلمی کا بھی نام شاید نہ ملتا اور وہ بھی گمنام صحابہ میں شامل ہوتے۔ اسی طرح حامدیہ عورت اور ایک صحابی اور ایک مرتبہ ایک جوان عورت وہ ایک گود میں بچہ لیے ہوئے جا رہی ہے، دربار رسالت میں پہنچی اور کہنے لگی ہے، پہنچی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا باپ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ عورت کچھ کہے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا، کہا اس کا باپ میں ہوں۔ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا باپ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ مجنون تو نہیں، یہ پاگل تو نہیں، اس نے شراب تو نہیں پی ہے، کوئی چیز نہیں تھی۔ پوچھا آپ نے شادی شدہ ہے؟ کہا کہ ہاں شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو سنسار کروا دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ماعز ابن مالک اسلمی نے آ کر 4 مرتبہ آپ کی مجلس کے اندر اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے کہا سنو کہیں شراب کی بو تو نہیں آ رہی؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں۔ کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کیا تو جانتا ہے بدکاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہاں جانتا ہوں، جو حلال طریقے سے آدمی اپنی منکوحہ سے کرتا ہے، اجنبی عورت کے ساتھ وہ عمل کرے، اسے بدکاری اور سیاہکاری کہتے ہیں۔ اسی طرح حامدیہ عورت وہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے اس کو ٹالنا چاہا، کہتی ہے آپ مجھے واپس نہیں کر سکتے۔ کیا اس طرح ٹالنا چاہتے ہیں جس طرح ماعز ابن مالک اسلمی کو واپس کرنا چاہا تھا؟ میرے پیٹ کے اندر اس گناہ کا ثبوت موجود ہے۔ آپ نے
نہ ہو اس وقت تک تیرے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی۔ وہ چلی گئی، 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اس نے رکھا، پھر جننے کے بعد لے کر آتی ہے، پھر کہتی ہے اللہ کے رسول میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ 9 مہینے تک کس طرح اس نے دعائیں کی ہوں گی، کس طرح مغفرت طلب کی ہوگی، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی تڑپی ہوگی۔ ارے ایک ہمارا حال ہے جو آج صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ آج گناہ کیا صبح کو یاد نہیں، پہاڑ کے برابر گناہ کیا ہے صبح کو شام کو یاد نہیں رہتا، توبہ استغفار کی کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، انابت اللہ اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ دل وہ سیاہ تاریخ ہو گیا کہ کبھی اس کے دل کے اوپر بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد اثر تک نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ عورت ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اسے معلوم ہے جب میں جاؤں گی اور مجھے سنسار کیا جائے گا، کوئی پتھر میری آنکھوں میں لگے گا، کوئی میرے دانتوں کو توڑے گا، میری پیشانی پر لگے گا، خون کے فوارے پھوٹیں گے، پورے بدن کو چھلنی کر دیا جائے گا، پورا بدن لہو لہان ہوگا، زخموں سے چور کر دی جاؤں گی اور میری روح تڑپ تڑپ کر میرے بدن سے نکلے گی۔ یہ پورا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے ماعز بن مالک اسلمی کا دیکھا تھا اور وہ منظر گھوم رہا تھا۔ اس کے باوجود 9 مہینے تک وہ دعا کرتی رہی، استغفار کرتی رہی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آتی ہے اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دیجئے اور میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس وقت تک سنسار نہیں کیا جائے گا جب تک یہ بچہ تیرے دودھ سے مستغنی اور بے نیاز نہ ہو جائے۔ وہ پھر آ جاتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، وہ سفر بھی کرتی ہے، باہر مکے سے جاتی بھی ہے، کیسی تڑپتی ہوگی، دعائیں کرتی ہوگی، جس کے سامنے موت کا رقص ہو اور موت کا ناچ ہو اور موت کا خوفناک منظر ہو، ماعز بن مالک اسلمی کی سنساری کا منظر ہو۔ ہمارے سامنے اگر کسی کو پھانسی دے دی جائے، گولی مار دی جائے، قتل تلوار سے چھری سے کر دیا جائے، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا اور کبھی اس کے اوپر یہ بیتنے لگے اس خوف سے کبھی وہ اس مقام کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی ان راہوں سے گزرے گا نہیں۔ لیکن وہ اقامدیہ عورت 2 سال تک اسی طرح پھر مزید تڑپتی رہی، روتی رہی، اپنے گناہ پر مغفرت طلب کرتی رہی اور پھر آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا اس کی کفالت کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ان کو سنسار کر دیا گیا۔ ماعز بن مالک اسلمی کو جب سنسار کیا کئی دن تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک کہنے لگے مسجد نبوی میں اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، اگر وہ اپنے عیب کو چھپا لیتے ماں رجم رجمل کل کتے کی موت نہ مارے گا۔ جب یہ کہا میرے آقا کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ایک گدھا جو مرا ہوا پھولا ہوا پڑا تھا، آپ نے فرمایا اس وادی میں اترو اور اس گلا من هذه الجیفہ، اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا تم نے جو ماعز کے بارے میں لب کشائی کی ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کو کھاؤ۔ آپ نے فرمایا انہ لا ينغمس فی انہار الجنہ، ارے وہ تو جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو تمام مدینے والوں کی مغفرت کر دی جائے۔ قامدیہ عورت کے بارے میں فرمایا اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو 70 آدمیوں کی مغفرت کر دی جائے۔ یہ آپ نے مجھ اور خوشخبری سنائی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جن کے آج عظمت کو پامال کیا جاتا ہے اور جن کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی گمراہ کہا جاتا ہے، کبھی بدعتی کہا جاتا ہے، کبھی فاسق کہا جاتا ہے، اور ایک مستقل فرقہ تبرہ بازی کرتا ہے، منافق، اور ان کو کافر قرار دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے گناہ ایسے ہیں کہ ہماری نیکیاں بھی ان کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن دلیل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ہماری نیکیاں ایسی نہیں جیسے ان کے گناہ ہیں۔ انہوں نے گناہ
کیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی، ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ ہمارا بڑے سے بڑا وہ کون سا نیک عمل ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی گئی؟ کوئی ہے اس مجمع میں یا وہ گستاخی کرنے والے اور عظمت صحابہ کو پامال کرنے والے بڑے سے بڑا نیک عمل دکھا دیں جس کے اوپر ان کو جنت کی خوشخبری اور بشارت اس دنیا کے اندر سنا دی گئی ہو؟ اللہ کی زبان، اللہ کے کلام میں یا اس کے حبیب کی زبانی کوئی ان کا نیک عمل ایسا نہیں ملے گا۔ اب ظاہر ہے جس گناہ کی مغفرت پر، جس گناہ پر مغفرت کا اعلان کر دیا گیا اور خوشنودی کا اعلان کر دیا گیا، یقیناً وہ مغفور و مرحوم۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں ان کے اوپر اعتراض کرنے والے یا ان کی زندگی کے اوپر کوئی نقطہ یا حرف رکھنے والے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کے مقام کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے تقدس اور حرمت کو پامال مت کرو۔ اگر ان کے اوپر کوئی حرف رکھتا ہے اور اعتراض کرتا ہے اور ان کے اس راستے کو غلط کہتا ہے جس پر صحابہ اکرام چلے، وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ قرآن کریم پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، وہ میرے آقا کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، میرے آقا کی احادیث شریفہ اور میرے آقا کی بیان کردہ بشارتوں کے اوپر وہ اعتراض کر رہا ہے۔ جو اللہ پر اعتراض کرے، رسول اللہ پر اعتراض کرے، اس کے ایمان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ یہ تو دعویٰ ہے، اور آگے جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اوپر ایمان لائے، یہ دلیل کے طور پر بیان کیا گیا، اور یہ معیت اس دنیا کے اندر بھی رہی۔ اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا جس طرح آج یہ آپ کے رفیق ہیں یا آج آپ کے ہمراز و دمساز ہیں، جس طرح یہ آپ کے غم گسار اور مددگار اور آپ کی معیت اس دنیا کے اندر حاصل ہے، یہ عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور عالم برزخ میں ساتھ ہیں کہ حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ، حضرت عمر آپ کے ساتھ، اور حدیث میں فرما دیا گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ آپ کا روزہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لہذا جب آپ جنت میں ہیں تو حضرت ابو بکر و عمر بھی یہ جنت میں ہیں، قیامت تک یہ جنت میں رہیں گے۔ اور جب میدان محشر برپا ہوگا، آپ نکلیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما، جنت البقیع آئیں گے، وہاں کے تمام آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ مکے کی طرف چلیں گے، وہاں سے تمام صحابہ آئیں گے اور مکے میں مدفون لوگ ایمان والے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ معیت آپ کی معیت کے ساتھ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کے دربار میں، میدان محشر میں اور عرش کے سائے میں اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ معیت اس دنیا سے چلی عالم برزخ تک، عالم برزخ سے چلی حشر تک، اور حشر سے چلے گی جنتوں تک، اور وہاں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ یہ صراط مستقیم ہے جس پر یہ چلے۔ کتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور فضیلت نہ بیان فرماتا، کوئی اور مرتبہ بیان نہ فرماتا، کوئی اور عظمت شان بیان نہ فرماتا، یہی کافی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اور ارشاد فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا ان کی شان یہ ہے، ان کے کمالات بیان کیے، ان کے محاسن بیان کیے، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے کمالات اور ان کے اعمال صالحہ بیان کیے ہیں، ہر اعتبار سے ان کے کمالات بیان کیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کی شان یہ ہے آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور دین کے دشمنوں اور دین کے مخالفوں کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہیں۔ دین کے معاملے میں صرف اللہ کے لیے ان کے کمالات دوسری جگہ بھی بیان کیے ہیں، التائبون العابدون الحامدون الساحرون الراکعون الی آخری۔ کتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ جس طرح یہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کے کمالات، ان کی عظمت شان پہلی کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
انجیل کے اندر، توریت کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر، آسمانی صحیفوں کے اندر۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ پہلے انبیاء کرام میرے آقا کے امتی ہونے کی تمنا کرتے تھے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے، یہ سعادت و خوش نصیبی اس امت کو عطا فرمائی، بغیر مانگے، بغیر سوال کیے ہوئے۔ لیکن یہ آپ کا امتی جس کے ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی تھی، آپ کا امتی ہونے کے بعد آپ کے جانثاروں کے اوپر اور آپ کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرتا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کے گواہوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ ان کی شان جس طرح قرآن میں ہے، ان کی عظمت شان توریت کے اندر، انجیل کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تجارت کی غرض سے یمن گیا، وہاں ایک قبیل ازد کا بہت بڑا راہب اور آسمانی کتابوں کا، توریت اور انجیل کا عالم، وہ مجھ سے ملا، سر سے پیر تک اس نے غور سے دیکھا اور یہ کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تم قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ جو علامت میں نے توریت کے اندر پڑھی ہے، انجیل کے اندر پڑھی ہے، اور میں نے یہ پڑھا ہے ایک نبی آخر الزماں حرم میں مبعوث ہوں گے، اس کے دو وزیر بنیں گے، ایک وزیر ادھیڑ عمر کا ہوگا، ایک جوان ہوگا۔ جو ادھیڑ عمر کا ہوگا گورا ہوگا، چٹا ہوگا، کمزور ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک نشان ہوگا، اس کی ران کے اوپر ایک تل ہوگا، اور جو جوان ہوگا بڑا سخت ہوگا اور سختیوں میں گھسنے والا ہوگا، آپ کی نصرت اور مدد کرنے والا ہوگا، دین کے معاملے میں سخت ہوگا، ہر اعتبار سے آپ کا معین اور مددگار ہوگا۔ میں نے جو توریت اور انجیل کے اندر پڑھا، ظاہری علامتیں میں نے دیکھی، اور جو میں نے تم سے پوچھا میں نے وہ صحیح پایا، لیکن میں تمہیں رب کعبہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھا دو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ علامتیں میں دیکھنا چاہتا ہوں جو نبی آخر الزماں کے جانثار اور صحابہ کرام کے بارے میں توریت اور انجیل کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جب میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ناف کے نیچے اس نے تل دیکھا اور پکار اٹھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں توریت اور انجیل کے اندر جس نبی آخر الزماں کی بشارت ہے اور جو ان کے جانثار صحابہ بنیں گے، ان میں سے تو وزیر سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے۔ ذالک مثلہ فی التوراۃ ومثلہ فی الانجیل۔ اور ایک خواب دیکھا تھا، ایک راہب سے بیان کیا، اس نے کہا کہ کسی سے بیان نہ کرنا، اپنے سینے میں رکھا۔ مکے آئے، میرے آقا مبعوث ہوئے، آپ نے ایمان کی دعوت دی تو پوچھتے ہیں صدیق اکبر آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ وہ خواب جو تم نے ملک شام کے اندر دیکھا تھا۔ آگے بڑھے، پیشانی کو چوم لیا اور بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کی شان جس عنوان سے آج یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، آسمانی کتابوں میں ہے۔ تمام انبیاء کرام ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے چلے آئے ہیں، اپنے اوپر نازل کردہ کتابوں کو اپنی امت کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور ان کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے تھے، ان کی منقبت بیان کرتے تھے، اور ان انبیاء کرام کی امتیں ان صحابہ کرام کا ڈنکا بجاتی چلی آئی ہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہوئے، اول سے لے کر میرے آقا کے زمانے تک تمام انبیاء کرام نے ان صحابہ کرام کی عظمت شان کا ڈنکا بجایا ہے۔ لیکن آج آپ کا امتی انہی کی شان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، کبھی بھی ان کو راہ منزل مل نہیں سکتی، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کلہم فی النار، جو اس راستے سے ہٹا سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، اور وہاں خود فرماتے ہیں جب میں ملک شام گیا، جو بیچ رہا تھا بیچا، جو خرید رہا تھا خریدا، اونٹوں پر لادا، قافلہ چل پڑا، مجھے اچانک
ایک ضرورت یاد آئی، میں نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ آپ یہیں رکو، میں اپنی غرض کو پورا کر کے آتا ہوں۔ میں بازار میں گیا، میں جب کھڑا ہوا تھا تو ایک پادری نے اور ایک بشپ بطریق نے میرے پیچھے سے گردن کو پکڑ لیا۔ میں چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن مضبوطی سے پکڑے رہا وہ، یہاں تک کہ مجھے کھینچ کر اپنے عبادت خانے کے اندر لے گیا، اور وہاں ایک مٹی کا ٹودا تہ بتہ جمع ہوا اور ایک کدال اور پھاوڑا مجھے دے دیا، کہا اس مٹی کے ڈھیر کو تجھے وہاں منتقل کرنا ہے، دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دن کا آدھا حصہ قریب گزر چکا تھا جب وہ مجھے اپنے عبادت خانے کے اندر لے کر گیا۔ میں سوچتا رہا اور بہت ہی رنجیدہ اور غمگین، آخر کیا کروں؟ لیکن جب دوپہر میں وہ آیا، دیکھا کہ ایسی ہی مٹی کا ڈھیر ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کام نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا، اس نے اپنا مکہ بنایا اور زور سے میری گدی یا سر کے اوپر مارا۔ یہ بھی مکے کے پہلوان اور زور آور، جن کی شجاعت اور جمع مردی کا، جن کی بہادری، قوت اور طاقت کا ڈنکا بجتا تھا، کہنے لگے، مجھے بھی جوش آیا اور میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے بھی ایک مکہ زور سے اس کے سر کے بیچ میں جب مارا ہے تو اس کا بھیجا اس کے ناک کے راستے سے باہر نکل پڑا اور ڈھیر بن گیا۔ میں وہاں سے بھاگتا رہا پورے دن، شام ہو گئی، پھر بھی بھاگتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ صبح کو میں تھک چکا تھا اور میں نے ایک دیوار کا سہارا لیا۔ جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عالم آسمانی کتابوں کا، توریت اور انجیل کا وہاں سے گزرا اور اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، اور پھر میری ضیافت کے لیے مجھے لے گیا، آئیے میرے ساتھ، اور وہ بھی مجھے اپنے گرجا گھر اور عبادت خانے کے اندر لے کر گیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم مکے کے حرم میں رہنے والے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہو، میں نے تمہارے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں آسمانی کتابوں کے اندر وہی پڑھی ہیں، جو اس کے اندر پڑھی ہیں وہی تمہارے اندر پاتا ہوں، لیکن ایک علامت اور ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ران کے اوپر ایک تل ہے، وہ تل مجھے دکھا دو تو یقیناً تم نبی آخر الزماں کے وزیر بنو گے اور ان کے صحابی بنو گے۔ جب میں نے ہٹایا تو میری ران پر ایک تل، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک دستاویز لکھ دو، ایک پروانہ لکھ دو، وہی تم ہو کہ جو ہمیں اس ملک شام سے اور بیت المقدس سے نکالے گا اور ہمیں بدل کرے گا۔ ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے بیت المقدس اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، لہذا تم ایک دستاویز لکھ دو، جب تم اس ملک کے اوپر غالب ہوگے تو ہمیں بیت المقدس سے باہر نہ نکالو گے۔ میں نے کہا کہ تم نے میری مدد کی ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، مجھے پناہ دی ہے، تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آج میں مدد کا خود محتاج اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ملک شام میرے ہاتھ پر فتح ہوگا، بیت المقدس میرے ہاتھ پر فتح ہوگا اور مجھے تم نکالو گے۔ مزہ کرکرا مت کرو۔ کہنے لگا کہ اگر یہ بھائی غلط ہے تو تمہیں لکھنے میں کیا حرج ہے، تم لکھ کے دے دو، تمہارا کیا نقصان ہے؟ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے ایک دستاویز اور ایک عہد نامہ لکھ کر دے دیا کہ تمہیں نکالا نہیں جائے گا، اور پھر میں مدینہ مکہ مکرمہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ آپ کا جب دور خلافت آتا ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح میں سے وہاں کے لوگوں نے کہا یہ بیت المقدس تمہارے ہاتھ پر فتح نہیں ہوگا جب تک کہ تم امیر المومنین کو نہ بلاؤ، کیونکہ ہم نے ان کی علامتیں توریت اور انجیل کے اندر پڑھی ہے۔ ایک طویل واقعہ ہے، اپنے غلام کو لے کر چلتے ہیں اور پھر ان کے شام کے حدوں میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، غلام سوار ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر وہ ہے جو اونٹ پر سوار ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا نہیں، ہمارا امیر وہ ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہے۔ ارے وہ جو اونٹ پر سوار ہے وہ تو ان کا غلام ہے۔ بیت المقدس کی چابیاں لا کر حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کر سکتا وہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا، ہمیں بخوشی ان کی رعایا ہونا تسلیم ہے، اور بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہی بوڑھا
جس نے ملک شام کی تجارتی سفر پر عہد نامہ لکھوایا تھا، دستاویز لکھوائی تھی، اب لے کر آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین تمہیں نے لکھ کر دیا تھا جب تم غالب ہوگے، فتح یاب ہوگے، تم ہمیں نکالو گے نہیں، لہذا اب اس عہد کو پورا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ملک نہ تو عمر کا ہے اور عمر کی اولاد کا، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ حاکم ہے، ہم اللہ کے احکام کے مطابق عمل کریں گے۔ میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں ذالک مثلہ فی التوراۃ و مثلہ فی الانجیل، جس طرح ان کی شان، عظمت شان قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی، آسمانی کتابوں میں عظمت صحابہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو، انہی سے ہمیں ایمان ملا، انہی سے قرآن ملا، انہی سے ہمیں صراط مستقیم ملا ہے۔ یہ مخاطب اول ہے، ان سے محبت کرنا، آقا سے محبت کرنا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ مت بنانا، طعن و تشریح کا نشانہ مت بنانا۔ اور ایک ترمذی کی حدیث میں ہے کہ 15 علامتیں جو میری امت کے اندر پائی جائیں گی، ان میں سے ایک یہ ہے وَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت کے بعد کے لوگ صحابہ کرام کے اوپر لعنتیں کریں گے، تبرہ کریں گے، گستاخیاں کریں گے، فاسق اور بدعتی کہیں گے، جیسا کہ حضرت عمر کو تراویح کے نام پر، طلاق کے نام پر، یا حضرت عثمان کو جمعے کی اذان کے عنوان سے بدعتی کہا جاتا ہے۔ تو جب میری امت کے بعد کے لوگ میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، اب انتظار کرو سرخادیوں کا، اب انتظار کرو زلزلوں کا، اب انتظار کرو سورجوں کے مسخ ہو جانے کا، اب انتظار کرو آبادیوں کے پلٹ جانے کا اور اللہ کے قہر کا۔ آج کون سا وہ عذاب ہے جس سے ہم دو چار نہیں ہو رہے ہیں؟ آندھیاں ہیں، طوفان ہے، زلزلے ہیں، غیر مسلط ہے، ظالم حکمران ہے، جزیہ اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے ایمان اور اسلام کو چھیننے کی اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازشیں تیار کی جا رہی ہیں اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ عذاب ہی کی شکلیں ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ کن اعمال کا نتیجہ ہے اور کن گناہوں کی پاداش ہے۔ خدا را باز آ جاؤ، عظمت صحابہ کو پہچانو اور اللہ کے عذاب سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اپنی حفاظت کر لو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس کو مجھ سے محبت ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا مطلب اس کو مجھ سے نفرت ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کی محبت اور نفرت کا معیار قرار دیا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو آقا سے محبت نہ کرتا ہو؟ لہذا اگر آقا کی محبت چاہتے ہو تو صحابہ سے محبت کرو، آقا کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام سے نفرت کا شائبہ بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ ارے وہ تو سب سے بہترین زمانے میں جنہوں نے براہ راست میرے آقا کے جہاں آرا جمال و حسن کا مشاہدہ کیا ہے۔ کوئی صحابی جب آخری کسی آبادی میں پہنچتا تھا اور وہاں اس سے پہلے کوئی صحابی نہیں گیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اے لوگوں مجھے دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، میری آنکھوں کو دیکھ لو، میری آنکھوں کے اندر وہ جمال ہے جو میں نے اپنے آقا کے حسن و جمال سے انتصاب کیا ہے۔ پھر یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کو نہ ملے گی، پھر یہ میرا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ مجھ سے دیکھ کر صحابہ کرام میرے آقا کی زمانے کی یاد کو تازہ کر لو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، میرے کانوں نے آقا کے فرمان کو سنا ہے۔ تو صحابی جب کسی آبادی کے اندر جاتے تھے تو یہ صحابہ تابعین کو بطور فخر کے اور اللہ کی نعمت کے طور پر ان کو بیان کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امیرۃ للسماء، یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے آسمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اذا ذهبت النجوم اتى على السماء ما توعد، جب یہ ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے اللہ کا وعدہ اس کے اوپر آ جائے گا، یہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَأَنَا أَمِنَةٌ لِأَصْحَابِي
اور میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امانت کا ضامن ہوں. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ کرام پر وہ حالات آئیں گے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ حالات آئے کہ سبائیوں نے، بلوائیوں نے، دشمنان دین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، پارسی اور مجوسیوں نے اتحاد کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچایا. حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا ہے. جنگ جمل صحابہ کی وجہ سے نہیں بلکہ سبائی اور خارجیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، دشمنان دین کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالات آئیں گے، اور فرمایا کہ اصحابی امینۃ لامتی، میرے صحابہ امت کے لیے امانت کے ضامن ہیں. جب تک یہ ہے میری امت صحیح سالم رہے گی، یعنی جب تک میری امت میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی، صحیح سالم رہے گی، محفوظ رہے گی عذاب سے، گناہوں سے، برائی سے، تباہی بربادی سے، بے عزتی اور ذلت سے. اور جب صحابہ کے طریقے کو جو صراط مستقیم ہے اپنانے گی، اللہ عروج عطا فرمائے گا، اللہ صحت عطا فرمائے گا، اللہ برکت اور خیر عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر سرخروئی عطا فرمائے گا. اس لیے ان صحابہ کرام کے مقام کو اور عظمت شان کو پہچانو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی. ایک حدیث اور سن لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پیروی کرنا چاہتے ہو اور عمل کرنے چاہتے ہو، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو اتباع کرنا چاہتا ہے اور جس کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہے ان کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے چلے گئے. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ، جو اس دنیا کے اندر زندہ ہے وہ فطرے سے معمور نہیں ہے. اور وہ جو دنیا سے چلے گئے اپنے زمانے کے تابعین سے کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام تھے کہ ان کی اتباع کرو. علم کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے بے تکلف تھے، دلوں کے اعتبار سے متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اگر تمہیں اتباع کرنی ہے تو ان صحابہ کرام کی اتباع کرو، ان کے طریقے کو اپناؤ. آج حدیث کا نام لے کر، نئی نئی باتوں کا نام لے کر، اور شاذ اور متفرد مسائل کو لے کر جن کے اندر تفرد ہے، صرف امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ان کو بہانہ بنا کر صحابہ کرام پر سب کو شتم کیا جاتا ہے. اور وہ عظمت شان جس کو اللہ نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، جس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا، انبیاء کرام نے بیان کیا، انبیاء کی امتوں نے بیان کیا، اور روز اول سے آج تک پوری امت اس کا ڈنکا بجاتی ہوئی آ رہی ہے. ایک مختصر سی جماعت یہود و نصارہ کے اعلی کار بن کر آج ان کی عظمت و شان کو پامال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے وہ تو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ چلے گئے، اور اللہ نے تمغہ اور اعزاز عطا فرما دیا. قیامت تک اس کا ڈنکا بجتا رہے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب جو ان کو پر اعتراض کرتا ہے ان کے ایمان پر، ان کے عمل صالح پر، ان کی زندگی پر، ان کے اجتماعی مسائل پر، ان کے اجتہاد پر، تو وہ منافق ہے. قرآن کریم میں خود بیان کیا گیا جب کہا گیا آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ارے ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. تو یہ منافقوں نے صحابہ کرام کو گالی دی تھی. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی نادان ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے ان کو جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جو گستاخی کرتے ہیں وہ مومن نہیں بلکہ قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی روح سے وہ منافق ہے. قرآن کی اصطلاح میں اور قرآن کی روح سے وہ عیسائی ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ اہل کتاب سے کہا گیا اگر اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہے. اب اگر ان کے راستے پر اعتراض کیا جائے جس صراط مستقیم پر یہ ہے، ان
کے اجتماعی مسائل پر، ان کے اجتہاد پر، تو وہ اہل کتاب تو ہو سکتا ہے، وہ سچا پکا مسلمان نہیں۔ ارے صحابہ کرام کے اجتہاد پر تو میرے آقا نے مہر لگا دی ہے اپنی خوشنودی کی، اپنی رضا کی۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا تو فرمایا بما تقضی یا معاذ، کس کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ کہا بھی کتاب اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر فیلم تجد فی کتاب اللہ، اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو کہا وہ بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو سوچنے کے بعد کہا اجتہد برائیہ ولم آلو، میں اجتہاد کروں گا اور خوب پوری محنت کروں گا، کوتاہی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا نے سینے پر ہاتھ مارا اور شاباشی دی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الحمدللہ وفق الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ تو صحابی کے اجتہاد سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ اب صحابی کے اجتہاد پر اور ان کے مسائل پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ کس سے ناراض ہوا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں عرض کرنے کو تھی لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی عظمت شان اور ان کے بلند و بالا مقام